السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستوں، اللہ پاک نے ہم سب کو کچھ وقت دیا، کچھ وقت میں ہم لوگ دین کا کچھ سبق حاصل کر سکے، اس لیے ہم سب کو شکر گزاری کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ۔ میرے دوستو، آج کا اس دینی درس کا اصل مفہوم ہے، ہر سال میں دسمبر میں آخری ہفتے میں پورے دنیا دو تہوار میں مگن ہو جاتا ہے۔ تو اس دو تہوار کے حساب سے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگ کیسے اپنے ایمان عمل کو بچائیں، یہی بات کا لے کے آج کا تقریر کا مضمون ہے۔ پورا دنیا دسمبر کا آخری ہفتے میں دو چیز میں مگن رہتا ہے۔ ایک ہوا 25 دسمبر کرسمس سیلیبریشن میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اسلام کے میں قرآن میں بتائے گئے پیغمبروں میں سے ایک عظیم ترین پیغمبر، ایک عظیم ترین رسول تھے، ان کا مولود لے کے عیسائی طبقہ کرسمس سیلیبریٹ کرتا ہے، اور اس کے کچھ دن بعد 31 دسمبر کو پورا دنیاوی طور پہ ایک تہوار ہوتا ہے 31 سیلیبریشن کا، ہیپی نیو ایئر سیلیبریشن کا۔ پہلا مضمون ہے کہ کرسمس کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، مسلمانوں کے بھی رسول ہیں۔ ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب پر ہم لوگ ایمان اس اعتبار سے رکھیں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان میں سے کچھ اللہ کے نبی اور رسول دونوں تھے،
اور ان کو نبی اور رسول ہونے کا عزت احترام کریں گے۔ اس سے زیادہ ان کو ماننے کا کوئی شرعی حقوق نہیں ہے ہم پر، کیونکہ ہمارے لیے شریعت پورا کیا ہے جس نے وہ ہے آخری نبی سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت انہوں نے مکمل کیا۔ تو دین کیونکہ ہم لوگوں نے آخری نبی سے پایا، ہم لوگ آخری نبی کو مانیں گے بھی، ان کو عزت بھی دیں گے، اور ان کا بتایا گیا شریعت پر ہی ہم لوگ عمل کریں گے۔ دوسرے نبیوں کے شریعت ہم لوگ کے لیے عمل کے باعث نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش لے کے اگر یہ سیلیبریشن صرف مولود عیسیٰ ہوتا تب مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان خود عید میلاد النبی مناتے ہیں، اور مسلمانوں کا نظریہ کانسیپٹ یہ ہے مولود اسی کا ہوتا ہے جو بندہ ہوتا ہے، جو خدا نہیں ہوتا۔ خدا کا کبھی مولود نہیں ہوتا۔ خدا مولود کے اس اور حیات موت کے اس دستور سے بہت بالا تر ہے۔ قرآن الکریم میں سورہ اخلاص میں اللہ پاک نے یہ چیز کو واضح فرمایا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بے شک ہے رسول آپ کہہ دیجئے اللہ ایک اور تنہا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی اللہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی مثال نہیں، وہ خود بے مثال ایک ہے۔ تو ہم لوگ مسلمان لوگ جب میلاد النبی مناتے ہیں، آخری نبی کا مولود مناتے ہیں، ہم لوگ قطعاً ان کو خدا کا کوئی تصور یا خدا کا کوئی حصہ یا خدا ہم لوگ نہیں مانتے، بلکہ بندہ حساب سے ہی مانتے، رسول حساب سے ہی ان کا مولود مناتے ہیں۔ اور سب سے بہترین نبی، سب سے بہترین رسول، اس دنیا میں اللہ کے سب سے پسندیدہ، سب سے چہیتے، سب سے انوکھے بندے حساب سے ان کا مولود مناتے ہیں۔ اگر عیسائی قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولود، اور مسلمان بھی اگر حضرت عیسیٰ کا مولود، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ کا مولود منائے، تب مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ نصارہ بھائی لوگ، کرسچن بھائی لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا طور پہ مانتے ہیں، اور کرسمس کو ان لوگ اللہ کا بیٹا کا پیدائش حساب سے ہی مانتے ہیں۔ بچورے اس حساب سے ان لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کا ایک تصور ہی مانتے ہیں، کیونکہ ان لوگ ایک وحدانیت پہ ایمان رکھنے والا قوم نہیں ہے۔ ان لوگ ٹرینیٹی یعنی تین خدا کو ماننے والا ہے، ایک خدا خود، ایک حضرت مریم علیہ السلام کو، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، تین کو ملا کے وہ خدا کا اپنے میں ایک تصور بناتے، جو اسلام کے دور پہ ایک شرک ہے۔ اور شرک کے بارے تو اللہ پاک نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو معلوم ہوا کہ ہم لوگ کو یہ چیز کا مفہوم تو سمجھنا پڑے گا میرے دوستوں۔ اب مسلمان جانتا ہے، مسلم ملک میں یہ مسئلہ نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے یہ کرسمس کا جو چیز ہے یہ عیسائی لوگ کے لیے ہے۔ کرسمس کے نام میں تہوار میں ایک مسلمان نہیں شرکت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ شرک کا باعث ہے۔ ان لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے نبی رسول حساب سے مولود نہیں مناتے، ان لوگ اللہ کے بیٹے حساب سے مناتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے شرک کا باعث ہے۔ اب سب سے سخت مسئلہ، ہم لوگ کے بہت مسلم بھائی غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، اور کرسمس ایک تو گلوبل فینومینا ہے، پورا دنیا مناتا ہے، پورے دنیا میں یہ لے کے اربوں اربوں روپیہ کا کاروبار ہوتا رہتا ہے۔ تب ہم لوگ کیا کیا جائے؟ خاص طور پہ مسئلہ وہاں سخت ہوتا ہے جب عید کے موقع پہ کرسچن برادرات ہم سب کو آ کے عید مبارک دیتے ہیں، تب ہم بھی خوشی سے عید مبارک کہتے ہیں۔ تب جب عید مبارک بہت خوشی سے لیا، اب تو یہ ایمان کا ایک حساب سے میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ایک تقاضا ہے، تب تو عید مبارک لیے، اب کیوں کرسمس بولنے میں تمہیں
تکلیف ہے، تب یہاں پر ہم لوگ کو بہت سختی حساب سے تقوی اختیار کرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنا پڑے گا، ضرورت پڑے تو ڈپلومیٹک انداز میں بتانا پڑے گا۔ جو میرے دوستو، ایک مسلمان بے شک حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے، محبت کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کا مولود بھی اگر ہو تو ہم لوگ منانے کو تیار ہیں، مگر ایک مسلمان کبھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تصور نہیں کرتا، ان کو اللہ کا ایک بندہ تصور کرتا ہے جن کو اللہ نے دنیا پہ بھیجا، ان کو ایسے قدرتی طور پہ بھیجا جو بغیر باپ کے دنیا میں صرف اپنے ماں کے رحم سے دنیا میں پیدا ہوئے، اور ان کے اوپر اللہ پاک نے انجیل نازل کیا، اور جب ان کا کام ایک عروج پہ پہنچ چکا تھا، جب یہودی انہیں مارنے آئے، تب اللہ پاک نے ان کو آسمان میں اپنے قدرتی طور پہ اٹھا لیا۔ وہ ابھی تک زندہ ہے، آسمان میں قیامت سے پہلے پھر وہ آئیں گے امام مہدی کے ساتھ حصہ کر کے، وہ دجال کو تباہ و برباد کر کے، پھر انسانی طور پہ ذائقۃ الموت کا ذائقہ چکھ کے وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے الوداع ہو جائیں گے۔ یہ ہوا مسلمان کے لیے ایک چھوٹا سے مغز بین نرشل حضرت عیسیٰ روح اللہ کا پس منظر۔ تو اگر کوئی عیسائی بھائی آئے تب ہم سب کو وہ چیز بہت ڈپلومیٹک انداز میں، خاص طور پہ یہ چیز USA، کینیڈا، یورپین کنٹری میں بہت مشکل ہو جاتا ہے مسلمان بھائی لوگ کو، تو میں آپ سب سے دینی درخواست کرتا ہوں یہ سب چیز بہت ہی احتیاط سے ہم لوگ کو ڈیل کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ ہم بول دیں گے تو اگر اس کے ساتھ شرکت نہیں کریں گے تو میرے یہ نان مسلم بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا، مگر اگر آپ یہ کیجئے گا تب آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ دنیا میں ہر کسی کو ناراض کیا جا سکتا، اپنے رب کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو دوسرا پہلو ہے 31 دسمبر کا ایک پہلو میں آپ سب کو بتا دوں، یہ کوئی ریلیجیس فیسٹیول نہیں ہے، یہ معاشری ایک فیسٹیول ہے، سوشل فیسٹیول ہے۔ جیسے دنیا کا ہر قبیلہ اپنا اپنا نیا سال مناتا ہے، چائنیز کا اپنا، چینوں کا اپنا نیا کیلنڈر ہے، عربی محرم بھی بہت کوئی آج کل مناتا ہے، پہلا بیساکھ بنگال میں، کلکتہ اور بنگلہ دیش میں لوگ مناتے ہیں۔ اب یہ سوشل سیلیبریشن سب کے اوپر ہم لوگ دیکھیں گے، یہ لے کے آپ کام کیا کرتا ہے۔ فتویٰ سوشل سیلیبریشن کے اوپر نہیں آئے گا۔ کوئی اگر 31 کا آپ کو مبارکباد دے یا ہیپی نیو ایئر بولے، آپ کو نیا سال کا مبارک، یہ الفاظ میں کوئی خرابی نہیں، ہیپی نیو ایئر بولنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، آپ ہیپی نیو ایئر کا SMS بھی دے سکتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑے گا آپ ہیپی نیو ایئر بول کے کام کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہیپی نیو ایئر بول کے آپ سے بھی ایک SMS کیا، آپ نے کسی کو شکریہ کیا، مبارکباد دیا، یہی سب کیا، یا اگر چلو ہیپی نیو ایئر کے چکر میں آپ نے گھر میں کچھ اچھا کھانا بھی پکا لیا، وہ بھی جائز ہے، مسئلہ ہو جائے گا ہیپی نیو ایئر 31 کے حساب سے جو پورے دنیا میں غیر مسلم لوگ مناتے ہیں، اور افسوس کا بات بہت مسلمان ملک میں بھی، اور بہت مسلمان لوگ بھی اس سب کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ سارا رات ڈسکو بار میں پارٹی ہوتا ہے، ان لوگ اپنا کاؤنٹ ڈاؤن چلتا ہے، اور کاؤنٹ ڈاؤن ہونے کے ساتھ رات 12 بجنے کے ساتھ ان لوگ گانا، ناچ گانا کا بے تحاشا ایک بہت ہی بدترین ایک صورت ہم سب کے سامنے آ جاتا ہے جو قطعاً حرام ہے۔ اوپر سے پورے دنیا میں ایک حساب سے پایا جاتا ہے، پورے دنیا میں 31 کا نائٹ وہ رات ہے جب دنیا میں سب سے زیادہ شراب پیا جاتا ہے، اور افسوس کا بات ہے بہت مسلمان بھی اس دن یہ شراب پینے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جس کو اللہ پاک نے قرآن میں قطعاً حرام کیا۔ شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے ہر برائی کی طرف لے جاتا ہے، یہ ایسا گندا ایک گھناؤنا چیز ہے۔ تو اسی لیے 31 کے اعتبار سے ہم سب کو یہ سمجھنا پڑے گا، آپ 31 بولیے، بولنے میں مسئلہ نہیں، مگر یہ لے کے آپ ایسا کوئی کام مت کیجئے جو کام سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ اور ان کے رسول شرمندہ ہو جائے، ایسا کام کرنا قطعاً حرام ہوگا۔ اسی لیے میرے دوست کو، بلکہ ہم لوگ کو تو یہ سمجھنا چاہیے ایک نیا سال آ رہا نہیں، بلکہ ہمارے زندگی سے ایک سال چلا جا رہا ہے، اور کئی سال کا حیات ملے نہ ملے، واللہ عالم بالصدق والصواب۔ تو اسی لیے اس مجلس کا دستور یہی بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ سال کا آخری میں جو دسمبر مہینہ میں 25 دسمبر آتا ہے، 31 دسمبر آتا ہے، اس کے ساتھ مسلمان کیسے بچے۔
تو تقریر کا مفہوم یہی تھا، ہم لوگ یہ سب چیز کو بچنے کا کوشش کریں گے اور رب کے جانب دعا کریں گے جیسا اللہ پاک اس سب فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہے خالق ہر بلند و پستی، شش چیز عطا بے گند ہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی، بوسیلت سید المرسلین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔